کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے، بس میں اشارتاً کرتا ہوں بات آگے پڑھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی آئے، آنے کے بعد مذاق کی کہ اے یوسف، ہم نے تو خواب دیکھا ہے کہ خواب کیا دیکھا ہے کہ میں تو انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، کسی کو پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پہ تو روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور کوئی اسے کھا رہا ہے۔ یہ خواب گھڑ کر ابو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یوسف نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو بادشاہ کا خاص چہلا وزیر بنے گا، دوسرے کو سولی دی جائے گی، جب یہ آپ نے تعبیر بتائی نا، تالی مار کے ہنسے، زور سے ہنسے، گویا اب وہ کسی نبی کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہنسنے لگے، بولے یوسف ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب ہوگا وہی جو میں کہہ چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یوسف ایھا صدیق، اور پھر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق فرمایا ہے۔ یہ صدیق پہلے خطیب ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے جس کو بھی ایمان کی دعوت دی نا، اس نے کوئی نہ کوئی دلیل ضرور طلب کی۔ مختلف روایت میں ہے، آپ یمن کی طرف گئے، ایک روایت میں آتا ہے جب یمن کی طرف آپ گئے، ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، پوچھا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ کہاں کا رہنے والے ہو؟ اس نے کہا مکہ کے رہنے والا ہوں، نام میرا ابو بکر ہے۔ بولے کون سا قبیلہ ہے؟ اس نے کہا میرا قبیلے کا تعلق بنی تمیم ہے۔ فرمایا اگر تم مجھے اپنے پیٹ پہ سے کپڑا ہٹا کے دکھاؤ میں ایک راز کی بات بتاؤں۔ آپ نے فرمایا پہلے راز کی بات بتاؤ تو ہٹاؤں، اس سے پہلے نہیں بتاؤں گا۔ مختصر نہیں ہے، اس نے کہا کہ مکے میں ایک شخص اعلان نبوت کرے گا، جو چیزیں میں تمہارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں اور جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ساری علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں سوائے ایک کے کہ اس کی ناف کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا، جو اس پر ایمان بھی قبول کرے گا، اس کا ساتھی یار غار بھی بنے گا۔ جب آپ نے کپڑوں پر ہٹایا نا پیٹ کے اوپر سے تو تل آپ کو نظر آیا۔ ایک تو یہ روایت۔ پھر آپ ملک شام گئے، دوسری باتیں بیان کر دوں۔ جب ملک شام گئے نا تو آپ نے خواب دیکھا کہ چاند آپ کی جھولی میں آ گیا ہے، چاند آپ کی جھولی میں آ گیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر اس نے چند شعر بھی سنائے پہلی روایت کے اندر۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے مکے کے اندر، وہ لوگ کہنے لگے مکہ کے رہنے والے، اے ابو بکر تم سفر میں تھے، یہاں ایک عجیب ماجرا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ بولے عبداللہ کے بیٹے نے اعلان نبوت کر دیا ہے، کہنا نا میں اللہ کا نبی ہوں، اگر آپ نہ آتے تو پھر ہم کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، چونکہ اب آپ آ گئے ہو تو پھر آپ کے مشورے کے بغیر فیصلہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا جب انہوں نے ایسی باتیں کہیں، آپ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس پہ وہی آتی ہے ایمان قبول کر لو۔ بہت بڑی بات تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، کوئی تو دلیل ہو اس کو میں مان لوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ ملک شام جاتے جو تو نے خواب دیکھا تھا، کیا ہماری نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ دوسری روایت میں وہ اس بوڑھے راہب نے جو تجھے شعر سنائے تھے، کیا ہماری نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا، کلمہ پڑھا اور پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ کون ہے جی وہ؟ بولیے تو۔ سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، ایمان لانے میں سب میں اول، ہجرت کرنے میں سب سے افضل، اور راہ خدا میں اپنا سارا گھر بار لٹا دینے میں بھی اول۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا دین سچا نہیں؟
آپ نے فرمایا سچا ہے. تو پھر ہم کھل کے تبلیغ کیوں نہیں کرتے اعلانیہ طور پر, کیوں ایمان کو چھپائیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر ذرا ابھی ہماری تعداد کم ہے, اسلام کو ذرا عروج و غلبہ ہونے دو, تو پھر ہم علل اعلان اسلام کی دعوت دیں گے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے نہیں یا رسول اللہ, ہمیں کھل کے دینی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر, پھر تیری مرضی.